ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت اٹھے پیمبر یک نظر سوئے ماں اور اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما برہائے بستراز قریب کرم خوشا. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، آئیے کچھ عرض کرنے سے قبل اپنے پیارے آقا سرور کائنات فخر موجودات جان عالم نور مجسم شہنشاہ مدینہ سرور قلب و سینہ معصوم آمنہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس و نورانی بارگاہ میں ایک مرتبہ نہایت ہی عقیدت و محبت و ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی گالیاں نشاور کریں. پڑھیے بآواز بلند میں نے جو ہے سورہ مریم کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. خداوند قدوس ارشاد فرما رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کے لیے کیا بشارت ہے، کیا خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا گفٹ ہے. وہ اللہ کہہ رہا ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، نیک اعمال کیے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وَدًّا، ان قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا فرما دے گا. جن جن لوگوں نے کیا کیا، ایمان لائے، نیک اعمال کیے، نیک کام کیے، تو ان قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا. اس آیت کی تشریح میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں سے جس سے محبت فرمانے لگتا ہے تو ندا دی جاتی ہے، ندا دیتا ہے جبریل امین کو کہ اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. تو حضرت جبریل امین اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے آسمان میں جتنے مخلوق ہیں وہاں پر اعلان فرماتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، تو آسمان کے تمام مخلوق یعنی تمام فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ زمین والوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت فرما دیتا ہے اور لوگ بے تحاشا اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. بہت سارے علماء کرام نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کی. کچھ مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت کریمہ سے 3 محبوب مراد ہیں. کون محبوب مراد ہیں؟ 3 محبوب. ایک تو محبوب سبحانی غوث سمدانی ہیں، حضور غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو محبوب سبحانی کہا جاتا ہے. پوری دنیا میں انہیں محبوب کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں محبوب بنا لیا. دوسرے حضرت محبوب الہی جو حضرت خواجہ نظام الدین
رحمت اللہ تعالی علیہ ہندوستان کی راجدھانی پر حکومت فرما رہے ہیں، وہ ہے محبوب الہی، تیسرے ہیں محبوب یزدانی، تیسرے ہیں محبوب یزدانی، وہ ہیں ہم لوگوں کے دلوں کی دھڑکن حضرت مخدوم سمنانی رضی اللہ عنہ۔ تو یہ تین محبوب ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا گیا ہے کہ حاطب غیبی سے ندا دی گئی۔ حاطب غیبی کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ندا کرواتا ہے کہ فلاں کو میرا محبوب کہو، اور پوری مخلوق کے اندر ان کے دلوں میں میرے محبوب کی محبت کو ڈال دو۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، یہ مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والوں، یہ ہم لوگ اس طرح نہیں آئے ہیں، بلکہ وہ لوگ ایمان لائے، نیک کام کیے، اللہ کے محبوب بن گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی، تو آج ان کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے الاشرف فاؤنڈیشن میں حاضر ہو گئے۔ یہ ہے اللہ کے ولیوں کی شان جو اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتا ہے۔ حضور مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ تمامی حضرات ان کی سیرت کو پڑھا ہوگا، ان کے واقعات کو بہت اچھی طریقے سے آپ تمامی حضرات نے پڑھا کہ حضور مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ سلطان ابن سلطان، ولی ابن ولی، سید ابن سید، حافظ ابن حافظ، قاری ابن قاری، عالم ابن عالم ہے، اور ایک پشت سے نہیں بلکہ 5 پشتوں سے آپ سلطان ابن سلطان ہیں، ولی ابن ولی ہیں، حافظ ابن حافظ ہیں، قاری ابن قاری ہیں، عالم ابن عالم ہیں۔ سبحان اللہ، 5 پشتوں سے بادشاہت چلی آ رہی تھی، اور 5 پشتوں میں جو بھی بادشاہ تھا وہ ولی بھی تھا، وہ حافظ بھی تھا، وہ قاری بھی تھا، وہ عالم بھی تھا، اور وہ سید بھی تھا۔ یہ اتنی بڑی عظیم فضیلت اور کسی خاندان کو جلدی میسر نہیں ہوتی ہے، یہ مخدوم سمنانی کے نصیبے میں تھا، آپ کے مقدر میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی سرفرازی عطا فرمائی ہے کہ واقعتاً دنیا کی آنکھیں جو ہے حیرت ہیں، انگشت بدندہ ہیں کہ آخر مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات گرامی کا مرتبہ اور ان کا عالم کیا ہوگا کہ وہ اپنے وقت کے جہانگیر کہے جاتے ہیں، پوری دنیا کے سیر فرمانے والے کہے جاتے ہیں۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات گرامی ہے، آپ کی پیدائش ہوتی ہے، آپ نے وہ واقعات سنے ہوں گے، میں ان واقعات کو جو ہے کٹ کر کے میں جو اہم باتیں ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضور مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش کے بعد جب آپ کی عمر 4 سال 4 مہینے 4 دن کے ہو گئے تو حضرت شیخ عماد الدین تبریزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کی رسم بسم اللہ خوانی کروائی۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا ہے، روایتوں میں ہے، تاریخ میں ہے کہ جب آپ کی عمر 7 سال کی ہو گئی تو آپ نے 1 سال کی عمر میں قرأت سبا جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ قرآن پاک کو پڑھنے کے 7 طریقے ہوتے ہیں۔ حضور مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 سال کے اندر حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ قرأت سبا میں بھی مہارت تامہ حاصل کر لی۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، حضور مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 سال کے اندر آپ حافظ قرآن ہو گئے، قرأت سبا میں مہارت تامہ حاصل کر لی۔ لیکن آج ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم قرآن کو کتنا دن ہو گیا ہے ہم نے اٹھا کے دیکھا بھی نہیں ہے۔ یہاں پر ذرا نقطے کو نوٹ کریں کہ وہ مخدوم سمنان جو 7 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہو جاتے ہیں، قرأت سبا میں مہارت تامہ حاصل کر لیتے ہیں، وہ قرآن جو ہمیں دیا گیا زندگی گزارنے کے لیے، وہ قرآن جس میں جو ہے دنیا کی پیدائش سے لے کر کے موت تک، بلکہ موت کے بعد آخرت تک، جنت جہنم تک تمام چیزوں کو بیان کیا گیا، آخر اس کو سمجھنے کی کوشش ہم نے کیوں نہ کی؟ مخدوم سمنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو میسج تھا، جو آپ کا مشن تھا، وہ یہی تھا کہ قرآن کو سمجھو، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ پھر اس کے بعد میں بتایا گیا، روایتوں میں ہے کہ 14 سال کی جب آپ کی عمر ہوئی تو 14 سال میں
آپ نے تمام علوم و فنون پر مہارت تامہ حاصل کر لی. 14 سال کی عمر میں تمام علوم و فنون پر مہارت تامہ حاصل کر لی. پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ جب حضور مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 15 سال کی ہوئی تو آپ کے والد حضرت سیدنا ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہو گیا. 15 سال کی عمر میں حضور مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت شاہی پر سرفراز ہوئے. سخت تخت شاہی پر آپ جو ہے براجمان ہوئے، تخت شاہی کو سنبھالا، سمنا کے بادشاہ ہو گئے. اس وقت کے کچھ لوگوں نے جو دشمن تھے انہوں نے سوچا کہ ایک 15 سال کا لڑکا ابھی تخت شاہی پر بیٹھا ہے، ہم آسانی سے حملہ کر کے اس کو فتح کر سکتے ہیں. لیکن حضور مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ، بڑی عقل مندی کے ساتھ دشمنوں کو منہ توڑ جواب دیا اور ان کو شکست بھی حاصل ہوئی. یہ 15 سال کی عمر میں ہے. ایک اور بہت اہم بات میں نے کتابوں میں پڑھا کہ حضور مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ ہیں، اپنے وقت کے بادشاہ ہیں، رعایا کو بھی سنبھال رہے ہیں، اپنے ملک کو سنبھال رہے ہیں، اپنے خاندان والوں کو بھی سنبھال رہے ہیں، ساری ذمہ داریاں ہیں. پھر بھی بادشاہ ہونے کے باوجود جب آپ بادشاہ تھے تو بادشاہ ہونے کے باوجود بادشاہ موجودہ بادشاہ ہیں، اس میں حضور مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے قرآن کا ترجمہ فارسی زبان میں فرمایا. پورے قرآن کا ترجمہ فارسی زبان میں فرمایا. جب آپ کیا تھے؟ بادشاہ تھے. بادشاہ کی مصروفیت کتنی ہوتی ہے، کتنا بزی انسان ہوتا ہے. قربان جاؤ مخدوم سمنانی کے دیوانوں کہ میرے آقا مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا. اور وہ بھی بتایا گیا ہے تاریخ میں کہ فارسی زبان میں قرآن کا ترجمہ سب سے پہلے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لہذا قرآن کو پڑھو میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں. قرآن کو اتنا معمولی نہ سمجھو جتنا تم نے معمولی سمجھ لیا ہے. قرآن تو ہمارے لیے دنیا کا بھی ہدایت والا ہے اور آخرت میں بھی ہدایت دینے والا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہم کر رہے ہیں یا کرنے والے ہیں تمام چیزوں کو بتا دیا گیا ہے. اسی میں مومن کی فلاح و بہبودی ہے. ہم وقت نکال کر کے قرآن کے تراجم کو پڑھتے رہے، خاص طور سے سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترجمے کو، جس کو ترجمہ کنز الایمان کہا جاتا ہے، اس کا مطالعہ ضرور کرتے رہے. پھر اس کے بعد میں حضور مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علوم و فنون پر بات کر رہا ہوں میں. علوم و فنون پر کہ آپ جیسے کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے بارے میں کچھ علماء کہتے ہیں کہ 55 علوم میں سیدی اعلیٰ حضرت کو مہارت تامہ حاصل تھی. کچھ علماء کہتے ہیں 100 سے زائد علوم و فنون پر آپ کو مہارت تامہ حاصل تھی. بے شک الحمدللہ میرے آقا اعلیٰ حضرت واقعتاً اپنے وقت کے مجدد اعظم تھے اور انہوں نے اپنے علوم کی بدولت تمام فتنوں کو کچل دیا، تمام فتنوں کو دبا دیا، تمام فتنوں کو منہ توڑ جواب دیا. سیدی اعلیٰ حضرت نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. لیکن جب میں نے یہ پڑھا حضور مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ میرے مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 30 سال تک پوری دنیا کا دورہ فرمایا. آپ نے کتنے سال تک؟ 30 سال تک پوری دنیا کا دورہ فرمایا. اور ایک عالم کے کہنے کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ میرے مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری دنیا کا مکمل پوری دنیا کا 3 مرتبہ اپنی زندگی میں سیر فرمایا. کتنے مرتبہ؟ 3 مرتبہ سیر فرمایا ہے. اور جو میں علوم و فنون کی بات کر رہا ہوں وہ اہم بات ہے، اس پوائنٹ کو نوٹ کریں اور دیکھیں کہ میرے مخدوم سمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علوم و فنون کا کیا عالم تھا اور کتنا مقام مرتبہ اللہ تعالیٰ کو دیا تھا. بتایا گیا کہ میرے مخدوم سمنہ پوری دنیا کا سیر فرمائے ہیں. جہاں جہاں جاتے، جس شہر میں جاتے، جس ملک میں جاتے، جس دیہات میں جاتے، جس قصبے میں جاتے، وہاں جو زبان بولی جاتی اس زبان میں آپ کلام فرمایا کرتے تھے. اس زبان میں آپ کلام فرمایا کرتے تھے. اور فرمایا گیا، اس میں لکھا ہے کہ جہاں پر کتاب کی ضرورت ہوتی اس زبان میں آپ کتاب ترتیب دے
لیتے, کتاب لکھتے اور وہاں کے قبیلے والوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے. قربان جاؤ مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علوم و فنون پر کہ میرے آقا مخدوم سمنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے تمام زبانوں کو عطا فرما دیا تھا. اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے نا پوری دنیا کی آپ نے سیر فرمائی, اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام مرتبہ کو کتنا بلند فرمایا تھا. اور سنو, حضور مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام و مرتبہ ہے میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں کہ آپ نے جو ہے اپنے آپ کو فنا کر دیا, فنا فی اللہ کر دیا, تخت شاہی کو چھوڑ دیا. اسی کی بدولت آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی بادشاہت عطا فرمائی, ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ قیامت تک آپ لوگوں پر حکومت فرماتے رہیں گے. لہذا ہمیں بھی کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑے گا. ہمیں بھی اگر کچھ چاہیے, اگر خدا کے بارگاہ سے کچھ ملنا پانا چاہتے ہو تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے 5 وقتہ عبادت کی پابندی کریں, قرآن کی تلاوت کریں, تمام نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں. اسی میں ہماری اور آپ کی بھلائی ہے. اب آئیں مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبہ کو دیکھیں. مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مکتوبات اشرفی میں لکھا ہے, مرآت الاسرار ایک کتاب ہے جس کے مصنف شیخ عبد الرحمن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے اکثر اولیاء کرام سے ملاقات کی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ مکتوبات اشرفی میں حضور مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے کہ جو بھی میرے آستانے پر خلوص دل سے جس نیت سے پہنچے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مقصد میں کامیابی ضرور ملے گی. یہ انہوں نے لکھا, کس نے؟ مکتوبات اشرفی میں حضور مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو حضرت نظام یمنی نے اس میں لکھا ہے. تو یہ وہ کہتے ہیں حضرت عبد الرحمن کی جب میں نے یہ پڑھا تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ وہاں ان کے آستانے پر جس نیت سے جو جائے گا وہ تمام چیزیں پوری ہو جاتی ہیں. میرے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ وہاں پر, اور انہوں نے اس میں یہ بھی لکھا ہے حضرت مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وہاں رجال الغیب کا مجمع عام رہے گا, یعنی اولیاء اللہ وہاں ہمیشہ کثرت سے پائے جائیں گے. جب انہوں نے یہ جملہ پڑھا تو ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آج تک میری ملاقات حضرت خضر علیہ السلام و تسلیم سے نہیں ہوئی ہے, میری ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے نہیں ہوئی ہے. جب انہوں نے یہ جملہ پڑھا تو اس وقت ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کیوں نہ میں وہاں جاؤں. ان کے دل میں خیال پیدا ہوا تو حضرت خواجہ معین الحق والدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بشارت عطا فرمائی کہ اے عبد الرحمن, اگر تمہیں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنی ہے تو تم کچھوچا چلے جاؤ مخدوم پاک کی بارگاہ میں. حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا مقام و مرتبہ الگ الگ دے دیا ہے اور ہر ایک کا کام الگ الگ بانٹ دیا ہے. آج اگر جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سب کو الگ الگ نعمتیں بانٹ دی ہیں, سب کے کام الگ الگ ہیں. اگر تمہیں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنی ہے تو مخدوم پاک کے یہاں کچھوچا چلے جاؤ. حضرت عبد الرحمن قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ میں محرم کے آخری عشرے میں وہاں پر گیا. ایک رات میں نے دیکھا, میری آنکھ کھلی, میں وہاں پر دیکھ رہا تھا. وہاں پر دیکھا کہ نیر شریف میں, نیر کے پانی میں حضرت خضر علیہ السلام و تسلیم غسل فرما رہے ہیں. نیر شریف میں حضرت خضر علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ غسل فرما رہے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ میری ملاقات نہیں ہو پائی, بات چیت نہیں ہو پائی, میں نے صرف آپ کو دیکھا وہاں پر غسل کرتے ہوئے. پھر میرے اندر طلب پیدا ہوئی, پھر میں دوسرے سال پھر آخری عشرے میں وہاں مخدوم پاک کی بارگاہ میں حاصل ہوا. وہاں میں نے جب دوسری مرتبہ گیا تو دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام و تسلیم موجود ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے تمام صحابہ کرام کے جھرمٹ میں موجود ہیں. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی موجود ہے. تمام صحابہ کرام کے ساتھ میرا آقا وہاں پر موجود ہے. کہہ دو سبحان اللہ. پیارے بزرگوں اور دوستوں, مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام و مرتبہ ہے جو ہمارے اور آپ کے سمجھ سے باہر ہے. ہم اور آپ ان کے مقام مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں, ایک اور روایت میں ہے کہ حضور مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کرامت ہے
وہ کرامت میں ایک دو بیان کر کے اپنے بیان کو ختم کر دوں گا. حضور مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جو ہے حضرت مبارک اور ایک شیخ گجراتی نام سے دو بڑے بڑے علماء تھے، آپس میں توحید کے مسئلے میں گفتگو کر رہے تھے. توحید کے مسئلے میں گفتگو کر رہے تھے. وہ اپنی دلیل پیش کر رہے تھے، وہ اپنی دلیل پیش کر رہے تھے. مباحثہ ہو گیا، کافی دیر تک بحث و مباحثہ ہوتا رہا، ایک دوسرے کو مطمئن نہیں کر پائے. تو انہوں نے کہا کیوں نہ ہم مخدوم پاک کے یہاں جاتے ہیں اور ان سے دریافت کرتے ہیں یہ مسئلہ. جب یہ لوگ گئے تو کیا دیکھا کہ حضور مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما ہے، سو رہے ہیں. آپ آرام فرما ہے. جب آپ آرام فرما تھے تو ان لوگوں نے سوچا کہ حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جو ہے آرام فرما ہے، ایسا کرتے ہیں کہ ان کو ڈسٹرب نہیں کرتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں. انہوں نے ارادہ کیا ہی تھا کہ ہم وہاں سے نکلیں آپ کی بارگاہ سے. کتاب میں لکھا ہے کہ آپ کے دست مبارک کی چھوٹی انگلی نے بولنا شروع کر دیا. تکبیر، مخدوم اشرف، مخدوم اشرف، زبیر صاحب قبلہ. حضور مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی انگلی نے بولنا شروع کر دیا. ان کے جتنے معاملات تھے سب کو بیان کیا، سب کی دلیلوں کو بھی پیش کیا اور تشفی بخش جواب عطا فرمایا. میرے مخدوم پاک کی ایک انگلی کا حال ہے تو میرے مخدوم پاک کے سراپا کا حال کیا ہوگا؟ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، حضور مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایسی ایسی کرامتیں ہیں. میرات الاسرار میں لکھا ہے کہ آپ بنارس میں گئے، وہاں پر دیکھا کہ ایک مندر ہے، وہاں کے پجاری پوجا کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا، پھر وہ دھیرے دھیرے وہ پجاری لوگ آئے آپ کے پاس. آپ نے جو ہے بحث شروع کر دی کہ یہ غلط ہے، ایک ہی خدا ہے. آپ نے توحید کی طرف دعوت دی، ایک خدا کی طرف دعوت دی. بحث و مباحثہ ہو گیا، مناظرہ ہو گیا، کافی دیر تک گفتگو ہوتی رہی. پھر اس کے بعد حضور مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جس کی تم پوجا کرتے ہو اگر یہ میرے دین کی گواہی دے دے تو کیا کرو گے؟ اگر یہ میرے دین کی گواہی دے دے تو کیا کرو گے؟ تو کہا کہ ٹھیک ہے حضور. اس میں سے حضرت مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بت کو صرف ہاتھ لگایا. کیا لگایا؟ ہاتھ لگایا، ٹچ کیا، مس کیا. اس کو اللہ تعالیٰ نے زبان عطا فرمائی. اور مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بولو کس کا دین حق ہے؟ اس بت نے کہا آپ کا دین حق ہے. جب مخدوم سمنانی نے کہا جب میرا دین حق ہے تو کلمہ طلبہ پڑھ کر دین کو سنا دے. تو اس وقت اس بت نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر سنا دیا. میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ اتنی بڑی کرامت، ایک بے جان چیز کو خالی ہاتھ لگانا، اس میں آواز پیدا کر دینا، جان پیدا کر دینا، اور پھر وہ کلمہ طیبہ کی گواہی دیتی ہے. اس کے بعد جانتے ہو یہ جب کرامت حضور مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہاں کے لوگوں نے دیکھا تو 1,00,000 لوگوں نے بیک وقت آپ کے دست حق پر کلمہ طیبہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہوئے. 1,00,000 لوگ بیک وقت. اللہ اکبر. میرے مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مقام و مرتبہ ہے میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں کہ ہم اور آپ ان کے مقام و مرتبے کو نہیں سمجھ سکتے. بس یہ ہے کہ ہم اور آپ ان پر ناز کریں. کہتے نہیں ہیں کہ اے اشرفی تو ناز کر اشرف پر، کون پاتا ہے خاندان ہے. اشرفیوں اپنے اپنے جو ہے نصیبے پر فخر کرو کہ ہمیں خاندان اشرف ملا ہے اور ہمیں وہاں کی غلامی ہمیں حاصل ہوئی ہے، لہذا ہمیں اس پر فخر کرنا چاہیے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، حضور مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام جو ہے بحر و بر کا سفر کیا، تمام چیزوں کا آپ نے جو ہے مشاہدہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے ایسے مقام و مرتبہ پر رکھا ہے، ایسے مقام و مرتبہ پر کہ آج بھی پوری دنیا کے لوگ ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. بس صرف نیر پانی کی مثال لے لیجئے کہ جب بڑے بڑے ڈاکٹرز جب نہ کر دیتے ہیں نو ہم سے نہیں ہو پائے گا،
اب یہ جو ہے آدمی ایکسپائر ہو جائے گا، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، لا علاج بتا دیتے ہیں۔ اور جب محبوب پاک کی بارگاہ میں وہی مریض جاتا ہے، اسے نیل کا پانی پلایا جاتا ہے، نیل کا پانی پلایا جاتا ہے تو اس کی قسمت ہی بدل جاتی ہے۔ جو لا علاج ہوتا ہے، لا علاجوں کا علاج مخدوم پاک کی بارگاہ سے ہوتا ہے۔ ایسے بڑے ڈاکٹر بھی ہمارے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ بغیر ہاسپٹل کے، بغیر دوا کے صرف کرم فرماتے ہیں اور مریض شفا یابی میرے پیارے بزرگوں دوستوں، جو لوگ بھی بیمار ہیں یا جو لوگ بھی پریشان ہیں، کیونکہ حضور مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا ہے، جو بھی جس نیت سے خلوص دل سے میری بارگاہ میں آئے گا تو اس کی منت اور اس کی تمنائیں ضرور پوری ہوگی۔ تو ایک مرتبہ کم از کم زندگی میں کوئی نیت لے کر کے حضور مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ تمام حضرات ضرور حاضر ہو۔ باتیں بہت ہیں، وقت کافی ہو چکا ہے، لہٰذا میں اپنی باتوں کو یہیں پر ختم کر رہا ہوں۔ بس خداوند قدوس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے۔ اور آپ تمام حضرات دیکھ رہے ہیں کہ یہ الاشرف فاؤنڈیشن سالوں سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ یہاں پر الحمدللہ کافی بچے دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ آپ ہمیشہ دامے دلمے قدمے سخنے اپنے اس مرکز کا، یہ ایک اسلامی قلعہ ہے، اس کا بھی تعاون ہمیشہ کرتے رہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ہمیشہ یہاں پر محفل 28ویں شب ہوتی ہے ہر مہینے میں، آپ اس میں بھی شامل ہوتے رہیں۔ خداوند قدوس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس الاشرف فاؤنڈیشن میں جتنے لوگوں نے بھی دامے دلمے قدمے سخنے حصہ لیا ہے، مولا ان سبوں کو دین دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور مخدوم فیضان سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے۔ خاص طور سے جو بانی ہے اس مدرسے کے، اس الاشرف فاؤنڈیشن کے، مفکر اسلام حضرت سید علی اشرف اشرفی الجیلانی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کی عمر کو دراز فرمائے اور ہمیشہ ان سے ایسے خدمات کو لیتا رہے۔ السلام